کیا آج بھی آپ کے گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاموشیاں چھا جاتی ہیں؟ کیا محبت ہونے کے باوجود دلوں میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں؟ کیا شوہر اور بیوی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے؟ ذرا سوچئے، ایک وقت تھا جب یہی رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ لگتا تھا۔ باتوں میں مٹھاس تھی، انتظار میں بے قراری تھی، اور ایک دوسرے کی مسکراہٹ ہی سکون ہوا کرتی تھی۔ مگر پھر آہستہ آہستہ مصروفیات، شکایتیں، غصہ، لاپرواہی اور چند چھوٹی چھوٹی غلطیاں دلوں کے درمیان دیوار بنتی چلی گئیں۔ آج کی یہ گفتگو صرف ایک بیان نہیں بلکہ ٹوٹتے رشتوں کو بچانے کی ایک مخلصانہ کوشش ہے۔ اگر میاں بیوی چاہیں تو ناراض گھر بھی دوبارہ جنت بن سکتے ہیں، بشرطے کہ محبت کے ساتھ عزت، احساس اور سمجھداری بھی شامل ہو۔ تو آئیے دل کو چھو لینے والی چند ایسی باتیں سنتے ہیں جو شاید آپ کی اس دیواجی زندگی بدل دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور محترم بہنوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش و خرم رکھے۔ رشتوں کی کہانی بڑی نازک ہوتی ہے۔ ہماری گفتگو کا محور ہمیشہ سے پیار، محبت، انسانیت اور خاص کر خاندانی تعلقات رہے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات ہوں، بھائی بہن کا رشتہ ہو یا ماں باپ اور اولاد کا ناتا، ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ان رشتوں کو کیسے سنوارا جائے، ان میں نکھار کیسے پیدا کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں ٹوٹنے اور بکھرنے سے کیسے بچایا جائے۔ آج کے دور میں اس دیواجی زندگی میں بہت سے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے حالات اور گھرانوں کا جائزہ لیں تو خواتین کی طرف سے چند مخصوص شکایات بہت عام نظر آتی ہیں۔ یہ مسائل گھوم پھر کر انہی چند باتوں کے گرد طواف کرتے ہیں کہ شوہر اب پہلی جیسی توجہ نہیں دیتا، شاید وہ کسی اور کی طرف مائل ہو گیا ہے، شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے باہر دیگر خواتین کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ گھر پر وقت نہیں دیتا، دیر سے آتا ہے اور ہر وقت موبائل فون میں مگن رہتا ہے۔ یہ وہ بنیادی فکریں ہیں جو بہت سی خواتین کے دل و دماغ پر چھائی رہتی ہیں اور ان کی ازدواجی زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کا رشتہ بڑا عجیب بنایا ہے۔ یہ جتنا مضبوط ہے اتنا ہی نازک اور کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، اور یہ بات بہت معذرت اور معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کہ ان مسائل میں مرد سے زیادہ خود عورت یعنی بیوی کی طرف سے کچھ ایسی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جو شوہر کو دور کر دیتی ہیں۔ ذرا سوچئے، خواتین جب کسی برانڈ کے جوڑوں پر سیل لگی دیکھیں تو وہ کوئی جوڑا ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنے شوہر جو آپ کی زندگی کا ساتھی ہے اسے اتنی آسانی سے کسی اور کے حوالے کر دیں؟ اس کے لیے کوشش کیوں نہ کریں؟ خواتین یعنی بیویوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رویے میں تھوڑی تبدیلی لائیں۔ اس بات کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب شوہر دن بھر کی محنت مشقت کے بعد گھر آئے تو اس کا استقبال اچھے طریقے سے مسکراہٹ کے ساتھ کریں، اسے خوش آمدید کہیں، ویلکم کہیں، گھر آتے ہی اسے پانی پیش کریں، کھانے کا پوچھیں، گھر آتے ہی تمام رشتہ داروں کے شکوے شکایتیں، نند، ساس یا دیگر لوگوں کی برائیاں اور دوسری منفی باتیں چھوڑ دیں۔ صرف اپنی بات کریں، اپنے گھر کی بات کریں، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بات کریں، اپنی ذات کے بارے میں اور خود شوہر کی ذات کے بارے میں گفتگو کریں۔ شوہر سے کوئی گلہ شکوہ نہ کریں، کبھی ان کاموں کی تعریف بھی کر دیا کریں جو وہ آپ کے لیے، بچوں کے لیے یا گھر کے لیے انجام دیتے ہیں۔ ان کے ہونے کا، ان کے سائے عاطفت کا شکریہ ادا کریں، شوہر کی ذات کو، ان کی باتوں کو اہمیت دیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے اور شوہروں کی بھی یہ عام شکایت ہوتی ہے کہ ہماری بیوی گھر کے باقی تو سارے کام کر لیتی ہے، گھر چمکاتی ہے، لیکن صرف شوہر کے کام پر دھیان نہیں دیتی یا خود شوہر پر توجہ نہیں دیتی۔
یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان ناراضگی کی بنیادی وجہ بنتا ہے۔ شادی سے پہلے ہر لڑکی کو تیار ہونے کا، بننے سنورنے کا اور خود کو نکھارنے کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد پتہ نہیں یہ شوق کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ بناؤ سنگار اور آرائش یعنی میک اپ کرنا تو دور کی بات، کچھ خواتین تو ایسی کوتاہی کرتی ہیں کہ کئی دنوں تک بالوں میں کنگھی تک نہیں کرتی۔ اپنے خاوند کے لیے تیار ہونا سیکھیں، بناؤ سنگار کیا کریں۔ جب آپ بن سور کر اور سج دھج کر اپنے شوہر کو وقت دیں گی تو ان کا دل کیوں دوسری طرف بھٹکے گا، وہ کیوں باہر نظریں لڑائیں گے۔ آپ خوشبو کا استعمال کریں، پرفیوم لگائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر وقت مکمل آرائش یعنی فل میک اپ میں لدی رہیں اور بھاری جوڑے پہنے رہیں، لیکن کم از کم آنکھوں میں کاجل تو لگا سکتی ہیں۔ اپنے مزاج اور شوہر کی پسند کے مطابق جو بھی رنگ پسند ہو، ہلکی یا گہری سرخی لپسٹک لگا لیا کریں۔ سادگی کا مطلب گندگی یا پھوہڑ پن نہیں ہوتا۔ سادگی کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے جسم سے، آپ کے لباس سے یا آپ کے منہ سے لہسن اور ادرک کی بو آ رہی ہو۔ آپ خوشبو تو استعمال کر سکتی ہیں، پرفیوم تو لگا سکتی ہیں، منہ ہاتھ دھو کر یا نہا دھو کر کپڑے تو تبدیل کر سکتی ہیں۔ اگر آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں، اچھے طریقے سے بال بندھے ہوں، ہلکی سی خوشبو لگائی ہو، کاجل لگایا ہو، تو کون کہہ سکتا ہے میری بہن کہ آپ کسی سے کم ہیں۔ بہت سی خواتین یہ عذر پیش کرتی ہیں کہ ہم سے تیار نہیں ہوا جاتا، ہم ہر وقت بناؤ سنگار کر کے نہیں رہ سکتے، گھر کے کام ہوتے ہیں۔ تو ذرا یہ سوچئے کہ جب آپ کسی تقریب میں جاتی ہیں، شادی بیاہ میں شرکت کرتی ہیں، بازار جاتی ہیں یا کسی مال میں جاتی ہیں، تو وہاں تو ضرور تیار ہو کر جاتی ہوں گی۔ پھر وہ ذات یعنی شوہر جس کے لیے اللہ نے خود تیار ہونے کی اجازت دی ہے اور جس کا آپ کی ذات پر سب سے پہلا حق ہے، اس کے لیے تیار کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر آپ ایسا کریں گی تو یاد رکھیے آپ کا شوہر کہیں نہیں جائے گا۔ جو شوہر آپ کے لیے سارا دن محنت مشقت کرتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، وہ کیوں چاہے گا کہ دوبارہ اتنا خرچہ کر کے دوسری شادی کرے؟ ایک بیوی کا خرچہ اٹھانا آسان ہے یا دو بیویوں کا؟ اسے ذہنی سکون اور قلبی راحت دیں، اس کا خیال رکھیں۔ ہر وقت شوہر کے گھر والوں کی برائیاں کر کے، ساس نند کے طعنے دے دے کر آپ شوہر کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی، بلکہ اس سے آپ خود بھی بے چین رہیں گی اور گھر کا سکون بھی برباد ہوگا۔ جیسے آپ شوہر کی ذمہ داری ہیں، اسی طرح شوہر بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب وہ آپ کی خوشی کا خیال رکھ سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتی؟ بچوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ روزانہ تیار ہوں گی، روزانہ بن سور کر رہیں گی، ہلکی پھلکی آرائش کریں گی، تو آپ کے بچے بھی آپ کو اس حال میں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ ورنہ اکثر ہوتا ہے کہ بچے ماں کو تیار دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ ممی آپ تیار ہوئی ہیں کیا، کہیں جا رہے ہیں؟ کیونکہ بچوں کو بھی پتا ہے کہ مما اگر تیار ہوئی ہیں یا اچھے کپڑے پہنے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کہیں باہر جا رہی ہیں۔ کم سے کم سجنا سورنا گھر کے اندر معمول بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو وہ ادا، وہ ناز و انداز اور صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ اچھوں کو اپنے بس میں کر سکتی ہیں، اپنے قابو میں کر سکتی ہیں اور اپنے سامنے جھکا سکتی ہیں۔ تو میری بہنوں، شوہر کیا چیز ہے؟ آپ وہی ادائیں، وہی ناز و انداز اپنے شوہر پر آزمائیں، ان کے لیے استعمال کریں۔ کیا مجال ہے کہ آپ کا شوہر کھڑکی سے باہر بھی جھانکے اور اللہ سے اپنے شوہر کی لمبی عمر، صحت اور وفاداری کی دعائیں مانگا کرے، اور اللہ سے ہر وقت گلے شکوے کرنے کے بجائے شکر ادا کرنے کی توفیق مانگا کریں۔ اور آخر میں تمام مردوں یعنی شوہروں سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، اپنی بیویوں سے خوب محبت کرو، انہیں عزت اور توقیر دو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ یہ دونوں دو چیزوں کے بھوکے ہوتے ہیں،
ایک محبت اور دوسری عزت۔ جہاں ان دونوں کو یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر یہ دونوں وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں، لیکن جہاں عزت اور محبت میں کمی آ جاتی ہے، کسی ایک کی طرف سے بھی کوتاہی ہوتی ہے، تو وہاں گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، پھر بات لڑائی جھگڑوں تک اور خدا نخواستہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور پورا ہنستا کھیلتا خاندان اجڑ کر رہ جاتا ہے۔ اور مردوں سے بھی خاص طور سے، جیسے میں نے عورتوں کو نصیحت کی کہ بن سور کر رہیں، صاف ستھرے رہیں، شوہروں سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی بیویوں کے لیے بنیں سوریں، خوشبو کا استعمال کریں، جسمانی صفائی کا خیال رکھیں، دانتوں کو صاف کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دن بھر کے بالکل تھکے ہارے آئیں، پسینے میں شرابور ہوں، بو آ رہی ہو، اور ویسے ہی بیویوں کے قریب چلے جائیں۔ اس سے بیویوں کو کراہت اور نفرت ہونے لگتی ہے۔ ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ گھر آ کر غسل کریں، تر و تازہ فریش رہنا سیکھیں، نہانا دھونا، صاف ستھرا رہنا اور خوشبو لگانا تو ضروری ہے، اور صفائی تو ویسے بھی آدھا ایمان ہے۔ تو یہ دونوں کے لیے ہی نصیحت ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سجیں سنوریں، نفاست اختیار کریں اور خوشبو کا استعمال کریں، اور ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگر ان باتوں پر عمل کیا جائے تو کبھی بھی آپس میں ناراضگی پیدا نہیں ہوگی، اور محبتیں مزید پروان چڑھیں گی۔ یہ مخلصانہ مشورے ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ باتیں آپ کے لیے مفید ہیں تو ان پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تب تک کے لیے میرے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اور اپنے پیارے ملک کے لیے امن و امان کی خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔